وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد. خدا تعالیٰ کا انتہائی شکر ہے، انتہائی احسان ہے. خدا تعالیٰ نے بے پناہ نعمتیں عنایتیں ہم سب پہ نازل فرمائی ہیں، اور خدا کی نعمتیں کچھ ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق اس دنیا سے ہوتا ہے، اس دنیا میں کام آتی ہیں، اس دنیا کے بعد اس کا اثر اتنا نہیں ہے. یہاں پہ خدا ہمیں مثلاً ہوا کی نعمت دے رہا ہے، کھانے کی نعمت دے رہا ہے، جسم کی طاقت دی ہے، ان کا تعلق اس دنیا سے بنتا ہے. کچھ نعمتیں ایسی ہیں جن کا تعلق اس دنیا سے بنے گا، جو کبھی ختم نہیں ہوگی. ہماری عقل مندی ہونی چاہیے کہ ہم اس دنیا کی طاقت کو بھی، نعمت کو بھی اس دنیا کے اندر تبدیل کر لیں. اور یہ دین کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے. جتنے بھی ادیان ہمارے پاس ہیں، شاید دین کی رگ میں یہ، اصل میں یہ ہے کہ دو دنیا کے قائم ہیں. ایک وہ دنیا جو یہاں ہے، ختم ہو جائے گی، اور ایک دنیا جو کہیں اور ہے، وہ ہمیشہ باقی رہے گی. اور جو ہوشیاری دین ہم سے چاہتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ تم عقل مند بنو، تھوڑی دیر کے لیے زندہ نہیں ہو، ہمیشہ زندہ رہو گے. تو تم اپنی طاقت کو، توانائی کو تھوڑی دیر کے لیے استعمال کر کے ضائع نہیں کرو. ایسی چیز میں استعمال کرو جس سے اس کو تبدیل کر دو ہمیشہ رہنے والی نعمت کے اندر. اب دیکھیے ہم اور آپ دنیا میں کیا کرتے ہیں. اگر کسی کے پاس تھوڑا سرمایہ ہوتا ہے تو وہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ اس سرمایہ کو خرچ کر دینا چاہتا ہے، یا اس سرمایہ کو بڑھانا چاہتا ہے؟ بڑھانا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے اور زیادہ سرمایہ اس کے پاس آئے. تو یہ خدا نے ہمیں تھوڑا سرمایہ دیا ہے، 50 سال، 60 سال، 80 سال، اور وہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ تم اس کو تبدیل کر لو لاکھوں سال میں. اے خدا، یہ پاسبل ہے؟ کہہ رہے ہاں پاسبل ہے. میں تمہیں اسی 60 سال کے بدلے، 70 سال کے بدلے میں لاکھوں سال کی زندگی دینے کو تیار ہوں، تم عقل مند ہو جاؤ. تو آپ اور میں اس وقت جو نعمتیں اللہ کی دیکھ رہے ہیں، یہ ٹیمپریری ہیں، یہ ختم ہو جائیں گی. لیکن اگر ہم عقل مند ہوئے تو کیا ہوگا؟ عقل مند ہوئے تو ہم ان کو تبدیل کر دیں گے ہمیشہ رہنے والی نعمتوں میں، پرماننٹ نعمتوں کے اندر. اور یہ کام بہت آسان ہے ایک لحاظ سے، اور بہت مشکل ہے ایک لحاظ سے. تو جو آسان کام ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد محمد وعجل فرج. بہت خوبصورت ایک قول ہے مولا امیر المومنین کا، ان کی ذات پہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد. محمد وعجل فرج. یہ مثال بھی مولانا نے ایک مثال دی ہے، اور اس مثال کو آپ ایک سفر سے، ٹریولنگ سے سمجھ سکتے ہیں. تو امام نے فرمایا کہ فرض کرو تمہارے پاس سامان بہت زیادہ ہے اور بہت لمبی ٹریولنگ ہے. اب پرانے زمانے میں یہ ٹریولنگ 1-2 دن کی نہیں ہوتی تھی. آج ہم بہت لمبا کوئی سفر کریں گے تو 1 دن لگے گا. جہاز میں بیٹھے تو 1 دن کے بعد ہم مثال کے طور پر کہیں پہنچیں گے. جو سب سے بڑی فلائٹ ہے میرے خیال میں 14 گھنٹے 16 گھنٹے سے زیادہ کی نہیں ہے تو دنیا میں اس وقت ہمارے پاس ہے. اس زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا، 2 مہینے لگ جاتے تھے.
3 مہینے لگ جاتے تھے. تو اگر مثال کے طور پر کوئی حج پہ جاتا تھا تو اگر مثلا مڈل ایسٹ سے بھی گیا، مثلا عراق سے گیا، ایران سے بھی گیا، تو اس کو بھی 3 مہینے لگ جاتے تھے. تو امام نے فرمایا کہ فرض کرو اگر تمہارے پاس سامان بہت زیادہ ہے، سفر بہت لمبا ہے، اور کوئی تم سے یہ کہے کہ تم یہاں مجھے سامان دو، اور جہاں تم پہنچو گے وہاں میں تمہیں سامان دوں گا اس سے زیادہ جو تم نے مجھے دیا تھا. یہاں تم مجھے مثال کے طور پہ 100 kg دو، 100 kg، وہاں میں تمہیں 500 kg دوں گا تمہارے سامان کا. کوئی قرضہ نہیں لوں گا تم سے، کوئی پیسہ نہیں لوں گا. تو تم دو گے یا نہیں دو گے؟ اور ضرورت تمہیں کہاں پر ہے؟ ضرورت یہاں نہیں ہے، ضرورت وہاں ہے. دو گے یا نہیں دو گے؟ ظاہر دے گا آدمی کہ بھئی کتنا اچھا آدمی مل گیا ہے، میں ساری ٹریولنگ میں اتنا آسانی سے ٹریولنگ کروں گا، میرے اوپر کوئی لوڈ بھی نہیں ہوگا، مجھے کیئر بھی نہیں کرنی، اور میرا سامان 100 kg سے 500 kg ہو کر مجھے وہاں مل جائے گا جہاں مجھے سب سے زیادہ ضرورت ہے. تو امام فرماتے ہیں کہ تم اپنی دنیا کا بوجھ اس کو کیوں نہیں دیتے جس کو دینے پر تمہیں وہاں بڑھا بڑھا کے ملنے والا ہے. خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ من یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ اللہ کو قرض دے. خزانوں کا مالک خدا ہے، اور ہم سے کہہ رہا ہے کون ہے جو مجھے قرض دے. تو وہ قرض کیا لے رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے اگر تم میری راہ میں صدقہ کرو گے تو یہ میرے اوپر قرض ہے، میں تمہیں واپس کروں گا. کتنا واپس کرے گا خدایا؟ اپنی کیلکولیشن میں فرماتا ہے 700 ٹائمز بنا کر واپس کروں گا. اور اس 700 ٹائمز کے بعد کہتا ہے اس سے بھی زیادہ دوں گا. یہ آسان کام ہو گیا. تو اگر فرض کریں میرے پاس دن میں 24 گھنٹے ہیں، 1 گھنٹہ میں نے ایسا گزار دیا جو اللہ کی طرف چلا جائے تو وہ 700 آورز بن جائے گا میرے لیے. اب مجھے صرف ایک بات کرنی ہے، یہ بنتا کیسے؟ یہ اللہ کے پاس جاتا کیسے؟ میں 1-2 راستے عرض کرتا ہوں، پھر اپنے ٹاپک کو فالو کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. ایک کوئی بہت بڑے عالم تھے، وہ اپنے ٹائم کے بہت کیئر کرتے تھے، تو اس کو ویسٹ نہیں ہونے دیتے تھے. ہم لوگ ویسٹ کرتے ہیں، موبائل ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں، پھر تو اللہ ہی جانتا ہے کیا ہونے والا ہے. وہ بہت کیئرفل تھے، ٹائم کا اپنا خیال کرتے تھے. تو ایک آدمی نے ان سے پوچھا کہ آپ اپنے ٹائم کا بہت خیال کرتے ہیں، ہر چیز میں آپ کوئی نہ کوئی کام کرتے ہیں. تو مثلا وہ کبھی دعا پڑھ رہے ہوتے تھے، کبھی کوئی ذکر کر رہے ہوتے تھے، کبھی کچھ پڑھا رہے ہوتے تھے، کبھی کچھ پڑھ رہے ہوتے تھے. تو اس نے ایک عجیب سوال کیا. اب دیکھو میں نے یہ کہا نا کہ اگر میں 1 گھنٹہ اپنا اللہ کی طرف بھیج دوں 700 آورز بن جائے گا، تو میں کیا کروں 1 گھنٹہ؟ تو ابھی آپ کے ذہن میں میرے ذہن میں کیا آئے گا؟ دعا پڑھو، قرآن پڑھو، نماز پڑھو. اس سے چلا جائے گا؟ ہاں بالکل چلا جائے گا. اس سے بہتر ہو سکتا ہے؟ ہاں اس سے بہتر ہو سکتا ہے، ہاں اس سے بہتر ہو سکتا ہے. تو اس عالم سے کسی نے پوچھا کہ عجیب سوال کیا. اس نے کہا کہ اگر آپ کو یہ پتہ ہو کہ آپ 1 گھنٹے میں مرنے والے ہیں، اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ 1 گھنٹے میں مرنے والے ہیں، تو آپ اس 1 گھنٹے میں کیا کریں گے؟ صحیح ہے؟ تو مثلا میرا جیسا آدمی ہوگا تو کیا کہا بھائی توبہ کروں گا، میں نے اتنے ڈھیر سارے گناہ کیے ہیں. ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ مثلا میں سورہ یاسین پڑھوں گا، قرآن پڑھوں گا. کوئی کچھ اور کہے. انہوں نے عجیب جواب دیا. انہوں نے کہا کہ میں باہر جا کر دیکھوں گا، اگر کسی کو میری مدد کی ضرورت ہے تو میں اس کو کام آؤں گا، کیونکہ دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے. اللہ اکبر. اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں طے کر لے کہ میں نے دوسروں کے کام آنا ہے،
اس کا مطلب کیا ہے؟ اس نے اپنی لائف اللہ کو دے دی ہے، اپنی لائف اللہ کو دے دی ہے، اس کے کام آنے والا خدا ہے، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اب اگر میرا جیسا انسان ہے، میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، تو میں اس کو بھی لیولز میں تقسیم کرتا ہوں، اس کے بھی لیولز بنا لیتا ہوں۔ ایک لیول کیا ہے؟ ایک تو ٹاپ لیول ہے، وہ کیا ہے؟ میں زندگی گزاروں گا ہمیشہ اس کام کے لیے کہ میں کسی کے کام آ جاؤں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ لیسٹ کیا ہے؟ کم سے کم کیا ہے؟ کم سے کم کام یہ ہے زندگی گزارو کہ کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ کم سے کم کام یہ کر لو کہ بھئی بہت اچھا کیا تھا؟ بہت اچھا تھا، زندگی گزارو دوسروں کے کام آ جاؤ، چلو ٹھیک ہے، میں ایسا نہیں ہوں، میں کمزور انسان ہوں، میں دوسروں کے کام نہیں آ رہا، کام نہیں آ رہا ہے، کم سے کم ایک کام کرو، دوسرے کو نقصان نہیں پہنچاؤ، نقصان نہیں پہنچاؤ۔ تو یہ زندگی گزارنے کا ایک فارمولہ آپ کے ہاتھ میں آ گیا۔ سب سے پہلی کوشش کیا کرو؟ کوئی کام ایسا نہ کرو جس سے کسی بے گناہ کو نقصان ہو جائے، کوئی مارا جائے میرے ہاتھوں، کسی کا نقصان میرے ہاتھوں ہو جائے۔ اب یہ باتیں جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا، یہ آپ سنتے ہی کہیں گے آپ میں سے کچھ لوگ کہ مولانا ہم نے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، کاش اتنا آسان ہوتا، کاش یہ اتنا آسان ہوتا۔ بعض اوقات ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، لیکن ایسے سسٹم میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جس میں کچھ لوگ کچل رہے ہوتے ہیں۔ ہم بعض اوقات ڈائریکٹلی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، میں نے کسی کی پیٹ میں خنجر نہیں مارا، میں نے کسی کی گردن پہ چاقو نہیں چلایا، لیکن کسی ایسے سسٹم سے میں نے بینیفٹ لیا ہے جس سے لاکھوں لوگ بھوکے مرے ہیں۔ اس کا اثر میرے اوپر آئے گا یا نہیں آئے گا؟ یہ بھی جواب دینا ہے، یہ بھی جواب دینا ہے۔ فائزان محترم، بہت سوچ سمجھ کے کام کرنا پڑے گا۔ بس پہلا ٹاسک کیا ہے؟ پہلا ٹاسک ہے ہماری زندگی کی کسی کو نقصان نہ پہنچے، اور دوسرا اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہماری زندگی سے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ اور میں نے عرض کیا یہ بہت ہوشیاری کا کام ہے۔ دیکھو بعض اوقات شیطان بڑے عجیب طریقے سے دھوکہ دیتا ہے۔ بس اس کے بعد مجھے ٹاپک پہ بھی آنا ہے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ پاکستان میں ایک دفعہ کسی ایک یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا اور مجھ سے کہا کہ مجھے فیس میں کنسیشن دے دو، فیس میں ہیلپ کرو۔ فیس پے کرنی تھی یونیورسٹی کی سیمسٹر کی، تو کہا مجھے ہیلپ کرو۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ کس یونیورسٹی میں؟ اس نے ایک یونیورسٹی کا نام لیا، ابھی شاید پتہ نہیں چل بھی نہیں رہی ہے یا نہیں۔ اس نے یونیورسٹی کا نام دیا۔ میں نے کہا اس کا جو بنانے والا ہے وہ تو ویلفیئر کے کاموں میں بہت آگے ہے۔ اس زمانے میں ایک فلڈ آیا تھا پاکستان میں، تو اس نے فلڈ میں کوئی بہت بڑا ڈونیشن دیا تھا، بڑے بڑے جرنلسٹ، ٹی وی اور اس کو بلا کر اس نے ایک پروگرام کیا تھا، اس میں بڑا ڈونیشن دیا تھا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ وہ تو چیریٹی کا بہت ماہر ہے، تم جاؤ اس کے پاس، اس سے بات کرو کہ بھائی تمہارے پاس نیڈ ہے، تم نہیں پے کر سکتی، تو وہ تم کو کنسیشن دے گا۔ تو اس نے یہ کہا کہ مولانا جو آدمی ٹی وی کے سامنے کھڑے ہو کر چیریٹی کرتا ہے وہ کمرے کے اندر 1 روپیہ نہیں دیتا ہے، وہ جو دیا وہ ٹی وی کے لیے دیا تھا، انسانوں کی مدد کے لیے نہیں دیا تھا۔ کمرے میں اگر جا کے اس سے مانگوں تو وہ پھر وہاں تو ٹی وی نہیں ہے، وہاں کیوں دے گا وہ؟ اچھا اب ایک آدمی کیا کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کیا ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ لاکھ چوری کرتا ہے، 2 روپے فنڈ کر دیتا ہے۔ یہ کام آئے گا؟ یہ کام نہیں آئے گا۔ اگر کسی کو واقعاً اللہ کی راہ میں کام کرنا ہے، سب سے پہلے اس کو یہ دیکھنا پڑے گا میں کسی کا نقصان تو نہیں کر رہا، پہلے اس کو صحیح کرو۔ لہذا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا دوسرا اسٹیج بعد کا ہے، پہلا اسٹیج کیا ہے؟ پہلا اسٹیج یہ دیکھو نقصان تو نہیں پہنچا رہا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں اپنی زندگی میں، نعوذ باللہ تعالی،
وہ یہ کہ ہم لوگ بعض اوقات اپنی بڑی بڑی فیگرز کو دکھا کر اپنے آپ کو سیٹسفائی کر لیتے ہیں. میں نے دیا نا اتنا، میں نے یہ کیا نا، میں نے وہ جو اصل میں تھا وہ کیا تھا، اس کو کیوں نہیں پوچھ رہا میں. تو عزیزان محترم، یہ بہت کرٹیکل ٹاپک ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. وہی کہ ہماری ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، پہلے یہ طے کر لو، اس کے بعد فائدہ پہنچانے کی سوچنا. انشاءاللہ خدا ہم سب کو اس دنیا کے اندر سرخروئی کامیابی نصیب فرمائے انشاءاللہ تعالی. درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد محمد وعجل فرج. اس سلسلے میں باتیں بہت ہیں، اب ساری سخت باتیں ایک دن میں نہیں کرنی چاہیے، آہستہ آہستہ کرنی چاہیے. تو ابھی میں نے آج تھوڑا سا ایک جھٹکا دیا ہے، پھر میں آگے آہستہ آہستہ بتاؤں گا، عرض کروں گا. ٹاپک پہ آتے ہیں. ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ ہمارا ٹاپک یہ ہے دین پر عمل کرنے میں چیلنجز کیا ہے. دور جدید میں، عصر حاضر میں، ماڈرن ٹائمز کے اندر اگر میں دین پر پریکٹس کرنا چاہتا ہوں، چیلنجز کیا ہیں؟ اچھا، جب کوئی ہمیں ایسے ٹاپک دیتا ہے تو وہ اپنے ذہن سے سوچ رہا ہوتا ہے. تو اپنے ذہن سے سوچ رہا ہوگا یا کسی نے سوچا ہوگا کہ اب میں بتاؤں گا چیلنج ہے موبائل فون، چیلنج ہے مثال کے طور پر ہالی ووڈ، بالی ووڈ، یہ چیلنج ہے. وہ کوئی سمجھ رہا ہوگا کہ میں یہ چیلنج بولوں گا، صحیح ہے، نہیں میں اتنا سادہ کام نہیں کروں گا. کیوں؟ یہ سب چیلنج کا ایک پارٹ ہے. سب سے امپورٹنٹ کام کیا ہے؟ سب سے امپورٹنٹ یہ چیلنج کا سسٹم سیکھو. پہلے سسٹم کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرو. اگر آپ نے سسٹم کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر لی تو آپ کا چھوٹا سا رائٹ اسٹیپ رائٹ ڈائریکشن میں موو کرے گا. اور اگر سسٹم سمجھ میں نہیں آیا تو آپ لڑتے رہو گے، آگے نہیں جاؤ گے. سب سے پہلے انڈرسٹینڈنگ سسٹم کی ڈیولپ کرو. کیا سسٹم مولانا؟ میں ایک سوال کروں گا اب یہاں سے، امپورٹنٹ وہ کیا ہے؟ یہ جو خدا کا دین ہے، حضرت آدم علیہ السلام جو شروع کیا، ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آہستہ آہستہ آیا. یہ سسٹم ہے یا صرف اسکیٹرڈ پیسز ہیں؟ سسٹم ہے یا پیسز ہیں؟ اسکیٹرڈ پیسز. کیا مطلب؟ مثلا یہاں پہ کنسٹرکشن میرے خیال میں برکس بھی استعمال ہوتی ہیں، میں نے دیکھا برکس بھی استعمال ہوتی ہیں، بلاکس بھی استعمال ہوتے ہیں، برکس بھی استعمال ہوتی ہیں. اچھا فرض کرو ایک آدمی نے ٹرک منگوایا برکس کا، ٹرک میں برکس آئیں مثلا 1000، وہ برکس لے کر آیا ٹرک میں اور اس نے ڈی لوڈ کر دیا برکس کو، ساری اینٹیں اس نے ڈی لوڈ کر دیں، وہ اینٹیں یوں کر کے زمین کے اوپر گر گئیں. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، یہ اسکیٹرڈ پیسز ہیں یا سسٹم ہے؟ یہ پیسز ہیں، سسٹم نہیں ہے یہ. اب میں کیا کرتا ہوں؟ میں انہی برکس کو استعمال کرتا ہوں، پورا گھر بنا دیتا ہوں. اب یہ جو میں نے شیپ دی ہے، گھر بن گیا، یہ پیسز ہیں یا سسٹم ہے؟ Now this is a system. اس سسٹم میں ایک آبجیکٹو ہے، اس کی پروسیسنگ ہوئی ہے، اس کا ایک ان پٹ ہے، اس کا ایک آؤٹ پٹ ہے. سسٹم میں 3 پارٹ ہوتے ہیں، ان پٹ، آؤٹ پٹ، پروسیسنگ. آپ ایک بائی سائیکل چلا رہے ہیں، ایک ان کا آپ کا ان پٹ ہے، ایک پروسیسنگ ہے اور ایک آؤٹ پٹ ہے. اٹس اے سسٹم. یہ پورا سسٹم ہے. یہ جو روڈ کے اوپر اینٹیں پڑی تھیں یہ پیسز تھے، یہ سسٹم نہیں ہے. سسٹم نہ ہو تو کیا فائدہ ہے؟ مثلا یہ پیسز پڑے ہیں نا، تم ایک آدمی سے کہو یہ 10 اینٹیں اٹھا کے یہاں سے ادھر پھینک دے، دوسری طرف پھینک دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیوں؟ سسٹم نہیں ہے. سسٹم نہیں ہے، ادھر کر دو، ادھر کر دو، آگے پیچھے کر لو، یہ سب ہو سکتا ہے. اب آ گئے سسٹم میں، وہ کیا ہوا؟ آپ نے ان اینٹوں سے گھر بنا دیا، دیوار کھڑی کر دی، چھت کے اندر اینٹیں لگ گئیں. اچھا اب ایک آدمی سے کہو یہاں سے 25 اینٹیں چھت پہ سے نکال کے وہاں پھینک دے، اب کیا ہوگا؟ سسٹم خراب ہو جائے گا.
شاید کولیپس کر جائے گا. فاؤنڈیشن میں سے نکال دی اس بدبخت نے تو پھر تو سارے ہی گیا. صحیح ہے. تو سسٹم اور اسکیٹرڈ پیسز، اس میں فرق کیا ہوتا ہے؟ سسٹم میں آپ اس کے اندر انٹرفیئر نہیں کر سکتے، یہ اپنا بنا ہوا ایک پیس ہوتا ہے. اس کو آپ نے چھیڑا، یہ نکالو وہ ڈالو، ادھر کر دو ادھر کر دو، معاملہ خراب ہو جائے گا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ جو اللہ کا دین ہے پیسز ہے یا سسٹم ہے؟ سسٹم ہے. اس لیے خدا کہتا ہے یہ مت کرنا، نؤمن ببعض ونکفر ببعض، بعض کو ہم قبول کریں گے بعض کا ہم انکار کریں گے. خدا کہتا ہے یہ نہیں کرنا. ادخلوا فی السلم کافۃ، پورے کے پورے دین میں داخل ہو. کیوں؟ یہ سسٹم ہے. تم اپنی چوائس دکھاؤ گے معاملہ خراب کر دو گے، یہ کام صحیح نہیں ہوگا تمہارا. پھر وہ ایک آدمی آیا، اس نے ایک جگہ کے اوپر ایک کارخانے میں دیکھا اور کہا کہ اس میں ٹائر بن رہے تھے. تو اس نے کہا کہ بھائی ٹائر بن رہے ہیں تو ٹائر کے یہ کیسے تم لوگ سب غلط بنا رہے ہو؟ ایک ٹائر بڑا ایک ٹائر چھوٹا ہے. کہنے کہ یہ ایسے نہیں چلتا ہے، ٹائر سارے چاروں ایک جیسے ہونے چاہیے. پھر اس نے بہت چلایا تم لوگوں کو عقل نہیں ہے، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. جب وہ سارا چلا چکا تو جو سامنے کھڑا تھا اس نے کہا سوری سر، یہ اصل میں ٹریکٹر کا ٹائر ہے. ٹریکٹر کے ٹائر میں اور گاڑی کے ٹائر میں بہت فرق ہوتا ہے. گاڑی کے ٹائر چاروں برابر ہوتے ہیں، ٹریکٹر کے ٹائر بڑے ہوتے ہیں. سسٹم میں کیا ہوتا ہے؟ سسٹم میں تمہاری مرضی نہیں چلے گی. سسٹم میں بنانے والے نے سوچ سمجھ کے بنایا ہے. تو یہ جو اللہ کا دین ہے یہ پورا سسٹم ہے، یہ تو آپ نے قبول کر لیا. اب میں آپ سے ایک اور خطرناک سوال کرنے والا ہوں. اس دین کے مقابلے میں جو کچھ ہے وہ شیطان ہے. شیطان ہے. معذرت چاہتا ہوں، ذرا سا سوچ سمجھ کے جواب دیجیے گا. اللہ کے دین نے کتنی کوشش کی، حضرت آدم نبی خدا، ائمہ اطہار، اولیاء، اوصیاء، اتنے لوگ. ادھر سے شیطان بھی لگا ہوا ہے، اپنا کام کیے جا رہا ہے. اس وقت دنیا میں جیت کس کی نظر آ رہی ہے؟ سوال سخت ہو گیا نا. اب میں اس کو ایک اور طرح کرتا ہوں تاکہ معاملہ خراب نہ ہو جائے کہیں. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد محمد عجل فرج. میں ایک دفعہ ایک صاحب سے ملنے گیا، وہ ایک یونیورسٹی کے ڈائریکٹر تھے، ان کو پریزیڈنٹ کہتے ہیں وہاں پر، یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ. تو انہوں نے باتوں باتوں میں سامنے ایک وائٹ بورڈ لگا ہوا تھا، اس وائٹ بورڈ میں بیچ میں ایک لائن لگائی اور رائٹ ہینڈ پہ لکھا آنیسٹی، ٹروتھفلنس، کیئرنگ، جتنی بھی اچھی صفتیں تھیں رائٹ ہینڈ پہ لکھی. لیفٹ سائڈ پر اس نے لکھنا شروع کیا کننگ، چیٹر. لیفٹ سائڈ پر ساری گندی باتیں انسانوں کے اندر جو ہو سکتی تھیں وہ لکھی. کتنی جلدی توجہ چھوڑ دیتے ہو یہ سمجھ میں نہیں آتا. درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد عجل فرج. وائٹ بورڈ پر ایک طرف اس نے پازیٹیو انسان کی صفتیں لکھی، لیفٹ سائڈ پر اس نے نیگیٹو انسانوں کی صفتیں لکھی. اس کے بعد اس نے مجھ سے ایک سوال کیا. اس نے کہا مولانا آنیسٹلی پلیز بتائیے گا آج کی دنیا میں زیادہ فٹ کون سا ہے؟ آج کی دنیا میں زیادہ فٹ انسان سوسائٹی میں جو فٹ ہو جاتا ہے، چلتا ہے، کام کرتا ہے، ترقی کرتا ہے، کون سا والا ہے؟ تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے یہ جواب دینا اچھا نہیں لگ رہا ہے، لیکن آج کی دنیا زیادہ فٹ لیفٹ ہینڈ والا ہے. اس کو دنیا جلدی ایکسیپٹ کر لیتی ہے، اس کو آگے بھی لے جاتی ہے. تو میں نے کہا لیکن مجھے جواب اچھا نہیں لگا. کہنے کا مولانا پرواہ نہیں کریں، میں نے یہ سوال 20 سے زیادہ ملکوں میں کیا ہے
اور کہیں پر کسی نے مجھ سے یہ نہیں کہا کہ آج کی دنیا میں زیادہ فٹ رائٹ ہینڈ والا ہے. سب نے یہی کہا ہے کہ آج کی دنیا میں زیادہ فٹ لیفٹ ہینڈ والا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ آج کی دنیا بن گئی ہے مکاروں کی، آج کی دنیا بن گئی ہے جھوٹوں کی. 1,24,000 انبیاء آئے، قربانیاں دیں، اولیاء اوصیاء آئے، سب کام ہو گیا، اور کون فٹ ہو گیا؟ شیطان کے چیلے. وہ فٹ ہیں. اس وقت دنیا میں ہیرو کون ہے؟ عابد و زاہد ہیرو ہیں؟ نہیں، جا کے دیکھ لو کون ہیرو ہے. وہ زیادہ فٹ چل رہے ہیں. تو میں ایک بات پوچھتا ہوں، یہ جو شیطان نے جو کچھ کیا اللہ کے دین کے مقابلے میں، یہ چھوٹا کام تھا یا بڑا کام تھا؟ بہت بڑا کام تھا. اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، پھر بھی اتنا معرکہ کر لیا اس نے. اب میں ایک اور سوال کرتا ہوں، یہاں تو پورا سسٹم تھا، یہ جو شیطان کا ہے یہ سسٹم ہے یا پیسز ہے؟ شیطان کا بھی سسٹم ہے. اگر اس کا بھی پورا سسٹم نہیں ہوتا نا، یہاں تک نہیں آ سکتا تھا. تو جو بدبخت یہاں تک آیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ پورا سسٹم لے کر آیا ہے، یہ بھی پورا سسٹم لے کر آیا ہے. اب تمہیں اور مجھے یہ دیکھنا پڑے گا کہ بھائی وہ ہدایت کا سسٹم کہاں ہے، جس کا ایک ان پٹ ہے، پروسیسنگ ہے، ایک آؤٹ پٹ ہے. اور وہ شیطان کا سسٹم کہاں ہے؟ اس کا بھی ایک ان پٹ ہے، اس کی بھی ایک پروسیسنگ ہے. اور تمہیں اور مجھے آخر تک آتے آتے یہ طے کرنا ہے ہم نے کس سسٹم کا حصہ بننا ہے. جو کام کرو چوائس پہ کرو، لڑکتے پھڑکتے نہیں کرو. کسی نے یہ دھکا دیا وہاں چلا گیا، کسی نے یہ دھکا دیا آ گیا. نہیں، سوچ سمجھ کے کرو. یہاں رہنا ہے، وہاں رہنا ہے. یہاں رہنا ہے، اس کا اپنا سسٹم ہے. وہاں رہنا ہے، اس کا اپنا سسٹم ہے. اپنا سسٹم سلیکٹ کرو، اپنے کمپوننٹ سلیکٹ کرو، آبجیکٹیو سلیکٹ کرو، اس کے اوپر زندگی گزارو. لڑکتے پھڑکتے مت چلو، ورنہ کہیں کے بھی نہیں رہو گے، ورنہ کہیں نہیں فٹ ہوگے پھر. تو عزیزان محترم، یہ جو ٹاپک ہے نا ہمارے پاس، دور جدید میں دین پر عمل کے چیلنج، اس کی ڈیپتھ یہاں ہے. چیلنج کا مطلب کیا ہے؟ سسٹم کو آئیڈینٹیفائی کرو. یہ جو ہدایت کا سسٹم ہے یہ چل کیسے رہا ہے، اور یہ جو گمراہی کا سسٹم ہے شیطان کا، یہ کیسے چل رہا ہے. پھر تمہیں مجھے پتا چلے گا کہ بھائی مقابلہ ہمارا ہے کہاں پر. بعض اوقات ہم سمجھتے رہتے ہیں مقابلہ یہاں ہے، پتہ چلتا ہے یہاں مقابلہ نہیں ہے، مقابلہ کہیں اور ہے. اصل مقابلہ کہیں اور ہے. اور یہ شیطان اتنا دھوکے باز ہے، یہ بعض اوقات ہمیں یہ کہتا رہتا ہے اصلی جنگ یہاں ہے، یہاں ہے. تم یہاں لگے رہو گے، وہ اصلی مارکا جیت جائے گا. پوری دنیا میں یہی ہوتا ہے. دیکھو نا، یہ جو آرمی کی جو بیٹلز ہوتی ہیں ان میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جو دو آرمیز کھڑی ہوتی ہیں تو فالس فرنٹ کریٹ کیا جاتا ہے. مثلا اصلی جنگ یہاں ہونی ہے، یہ والی فوج جائے گی وہاں پہ جا کے ایک چھوٹا سا حملہ کرے گی تاکہ اس کو ڈسٹریکٹ کرے، پھر یہاں سے گھس جائیں گے اندر. شیطان بھی یہی کرتا ہے، فالس فرنٹ کریٹ کرتا ہے. آپ وہاں لگے رہو گے، اصل مارکا وہ کام کر چکا. تو اب ہم نے یہ کرنا ہے، پورے سسٹم کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے اندر اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ہم اس سسٹم میں کہاں کھڑے. تب ہمیں پتہ چلے گا ہمارا اصلی چیلنج ہے کہاں پر. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. عزیزان محترم، جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے، ہمارے 3 اصلی محاذ ہیں، فرنٹس. 3 اصلی فرنٹس ہیں جن کے اوپر کام چلے گا، اور ان 3 کا جو نیٹ رزلٹ ہوگا، باٹم لائن میں جا کے نیٹ رزلٹ وہ بتائے گا کہ ہم ہدایت پہ ہیں یا ہدایت پہ نہیں ہیں. ہم نے چیلنج کو پورا کر لیا یا نعوذ باللہ تعالی ہم کامیاب نہیں ہو سکے.
پہلا معرکہ کہیں باہر نہیں ہے، پہلا معرکہ ہمارے اندر ہے۔ اس معرکے کا نام کیا ہے؟ فرنٹ کیا ہے؟ اس فرنٹ کا نام ہے نفس۔ یہ پہلا معرکہ ہے، یہاں پہ اصلی جنگ ہو رہی ہے۔ اگر کسی نے جنگ جیتنی ہے، باہر نہیں جیتے گا، پہلے اندر جیتے گا۔ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، ان اللہ کبھی کسی قوم کی حالت تبدیل نہیں کرتا جب تک وہ اپنے انفس کی حالت تبدیل نہیں کرتے۔ اگر آپ نے جنگ جیتنی ہے، اپنے نفس کی جنگ جیتو۔ یہاں پہ اگر آپ جنگ جیتتے ہیں، آگے آپ جنگ جیتیں گے۔ اب میں اس کو اور فلسفیکل نہ کروں، اس کو بالکل سادہ زبان میں کہتے ہیں۔ جب خدا نے ہمیں خلق کیا تو اس نے فرشتوں کو یہ بتایا کہ بھئی میں نے ایک بہت ڈگنیفائڈ کریشن خلق کی ہے۔ خدا نے جب اس کی ڈگنیٹی کو بتایا کہ یہ بہت اچھی مخلوق ہے، سپیریئر مخلوق ہے، تو سب سے بڑی ڈگنیٹی کیا بتائی؟ ایک اس نے بتایا ہمارا اسٹیٹس، وہ کیا ہے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اپنا جانشین بنا رہا ہوں۔ یہ تو اسٹیٹس ہو گیا اس کا۔ اس رینک تک پہنچنے کے لیے ایک ریالٹی بھی تو چاہیے۔ بھائی جب آپ کہتے ہیں یہ فوج کے اندر مثال کے طور پر لیفٹیننٹ کرنل ہے، جنرل ہے، جو کچھ بھی ہے، تو یہ رینک ہوتا ہے۔ اس رینک کے پیچھے ایک ریالٹی ہوتی ہے، اسکل ہوتی ہے۔ آپ کا رینک کیا ہے؟ آپ کا رینک ہے آپ اللہ کی جانشین ہیں۔ کیوں ہیں؟ کیونکہ خدا نے کہا وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اس میں اپنی روح سے پھونکوں فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تم اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ بس ہمارا ایک رینک ہے، وہ رینک کیا ہے؟ اللہ کی جانشین ہے۔ اس رینک کے پیچھے ریالٹی کیا ہے ہماری ریالٹی ہے کہ ہم میں اللہ کی روح میں سے پھونکا گیا ہے۔ وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم سب کے اندر ایک خدائی کلر موجود ہے، ہیونلی کلر ہم سب کے اندر موجود ہے۔ کسی بھی کاسٹ، کسی بھی کریڈ، کسی بھی نسل، کسی بھی شعبے سے ہوں، سب کے اندر ایک خدائی رنگ موجود ہے۔ یہ تو ہمارا خدائی رنگ ہو گیا۔ اچھا، اگر میں نے اس رنگ کو سنبھالا تو میں کہاں پہنچوں گا؟ اگر میں نے اس کے اوپر محنت کی تو کیا ہوگا؟ اور اگر محنت نہیں کی تو کیا ہوگا؟ احسن تقویم میں خلق کیا ہے، اسفل سافلین میں جا سکتا ہے۔ خدا فرماتے قرآن کریم، ایک حدیث قدسی ہے، میں کوشش کر کے کبھی نہ کبھی اس کو عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے سب نے تقریباً سنی ہوئی ہے، لیکن کم لوگوں نے اس کے اوپر غور کیا ہے، تو میں اس کو عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، یہ کہنے کے لیے کہ اگر کوئی اپنے خدائی کلر کے اوپر جو خدا نے ہمارے اندر پھونکا تھا، اگر کوئی اس کے اوپر محنت کرے تو وہ کیا بن سکتا ہے؟ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ ہمارے اندر ایک ہیونلی انفلوئنس ہے، کم از کم اللہ کی روح میں سے ایک اثر ہمارے اوپر ہے۔ اگر میں نے اس کے اوپر محنت کی تو کیا ہوگا؟ حدیث قدسی جو خدا نبی سے ڈائریکٹ خطاب کرتا ہے وداؤٹ میڈیم آف حضرت جبرائیل، عبدی اطیعنی اجعلک مثلی، اے میرے بندے تو میری اطاعت کر، میں تجھے اپنا جیسا بنا دوں گا۔ اپنا جیسا بنا دوں گا کیا مطلب؟ فرمایا میں حی اور قیوم ہوں، مجھے موت نہیں آتی، تجھے بھی موت نہیں آئے گی۔ میں جب چیزوں سے کہتا ہوں کن تو وہ ہو جاتی ہیں، تو بھی کہے گا کن تو ہو جائیں گی۔ یا اللہ، تو خدا مجھ سے کیا کہہ رہا ہے؟ تم اس ہیونلی انفلوئنس کے اوپر اگر کام کر گئے نا
تو تمہاری یہ اسکل تمہارے پوری ایگزسٹنس کو کور کر لے گی، پھر تم میری طرح کام کر رہے ہوگے۔ آپ کہیں گے نہیں مولانا یہ تو شرک ہو گیا، نہیں کوئی شرک نہیں ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن کریم میں کہتے ہیں میں مردے کو زندہ کروں گا باذن اللہ۔ خدا ہمیں شرک سکھائے گا قرآن کریم میں؟ نعوذ باللہ تعالی۔ اذن خدا سے کوئی مردے کو زندہ کرے شرک نہیں ہے۔ خدا تعالی نے کیا فرمایا؟ اے میرے بندے تو میری اطاعت کر، میں تجھے اپنا جیسا بنا دوں گا۔ یہ کیا مطلب ہوا؟ اس کو کہتے ہیں خلوص۔ اگر کوئی شخص صرف خدا کے لیے کام کرے تو خدا اس کو اپنی صفتوں میں سے دیتا ہے۔ یہ جو عبد مخلص ہے خدا اس کو صراط مستقیم پہ پہنچا دیتا ہے۔ یہ صراط مستقیم ہے، اور اس صراط کے اندر خدا ہی خدا ہے، اس صراط میں خدا ہی خدا ہے۔ خدا نے متعال کا وعدہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف میرے لیے محنت کرے، میرے لیے زندگی گزارے، میں اس کو صراط مستقیم پہ لاؤں گا، اور اگر وہ صراط مستقیم پر آ گیا تو کیا ہوگا؟ عبدی اطعنی اجعلک مثلی، اپنا جیسا بنا دوں گا۔ تو اب اس کا مطلب ہے، یہ تو میں نے پھیلا دی بات سادہ لفظوں میں۔ کام کیا کرنا ہے؟ کام یہ کرنا ہے تمہارے اور میرے اندر خدا کا ایک اثر ہے۔ وہ خدا کا اثر کیا کرتا ہے؟ میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، خدا کی، برا نہ لگے آپ کو، معذرت چاہتا ہوں، خدا سچا ہے نعوذ باللہ یا کچھ اور ہے؟ سچا ہے تو مجھے کیسا ہونا چاہیے؟ سچا ہونا چاہیے۔ خدا رحیم ہے تو مجھے کیسا ہونا چاہیے؟ رحم دل ہونا چاہیے۔ خدا سخی ہے، مجھے کیسا ہونا چاہیے؟ سخی ہونا چاہیے۔ خدا علیم ہے، مجھے بھی علم والا ہونا چاہیے۔ صحیح ہے؟ آپ اپنے اندر خدا کے رنگ کو بڑھاتے رہو، خدا کی صفتیں آپ کے اندر آتی رہیں گی، وہی خدا کی چیزیں آپ کے اندر آنا شروع ہو جائیں گی۔ شرک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں، قطعاً شرک نہیں ہوگا، کیونکہ خدا نے دیا ہے، خدا کی مرضی سے۔ یہ ہو گیا اصلی کام۔ اب اس نفس کو اگر نہیں سنبھالا تو کیا ہوگا؟ نہیں سنبھالا تو یہاں پر ایک آدمی قبضہ کرنے کے لیے گھسے گا۔ اگر کسی کے دل میں خدا نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ دیکھو دنیا کے اندر صرف دو طاقتیں ہیں، یا خدا کی طاقت ہے یا شیطان کی طاقت ہے۔ اگر کوئی خدا کے راستے پہ نہیں ہوا تو دل میں کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے شیطان اس خالی گھر پہ قبضہ کرے گا۔ اچھا، کیا شیطان کسی کی روح پہ قبضہ کر سکتا ہے؟ ہاں۔ اس سے زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا، کل انشاءاللہ اس کے باقی دو حصے عرض کروں گا۔ نہج البلاغہ میں مجھے جو ابھی یاد آ رہا ہے خطبہ نمبر 6 ہے، کل اور دیکھ لوں گا، بعض اوقات نمبر میرے ذہن سے نکل جاتا ہے، لیکن مجھے یاد آ رہا ہے شاید خطبہ نمبر 6 تھا، کل میں اور دیکھ کے بتاؤں گا۔ اس میں مولا نے فرمایا ہے بعض لوگ اتنا شیطان کے راستے پہ چلتے ہیں کہ شیطان ان کے سینوں میں انڈے اور بچے دے دیتا ہے۔ یہ دیکھنے میں انسان ہوتے ہیں، اصل میں شیطان کے چیلے ہوتے ہیں۔ شیطان ان کے اوپر زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ابھی پہلے اسٹیج میں ہی ہے۔ پہلے اسٹیج میں یہ میری ایگزسٹنس ہے، اس میں جو باڈی ہے اس کی زیادہ ویلیو نہیں ہے، یہ کچھ عرصے کے بعد مٹی کے نیچے جانی ہے، لیکن جس کی ویلیو ہے وہ نفس ہے، اور وہ جو نفس ہے یہ خدا کی طرف سے ایک بلیسنگ ہے۔ اگر میں نے اس بلیسنگ کو سنبھالا، اس کے اوپر محنت کی، اس کو پیوریفائی کیا، اس کی کیئر کی، میں خدائی کلر میں آ جاؤں گا، میں خدائی کلر میں آ جاؤں گا۔ اور اگر خدا نہ کرے میں نے ایک کام نہیں کیا اور اس نفس کو نفس لوامہ سے امارہ میں تبدیل کر دیا، برائی کی طرف چلا گیا، تو ایک ٹائم آئے گا کہ میرے اس نفس کے اوپر شیطان کی جنریشنز پل رہی ہوں گی۔ میں ہوں گا انسان، لیکن شیطان کی نسل میرے اوپر پل رہی ہوگی، نعوذ باللہ تعالی۔
صحیح ہے. اب یہ معرکہ کہاں پر ہو رہا ہے؟ اندر ہو رہا ہے. یہ دن رات چل رہا ہے، نان اسٹاپ، 24/7. وہ کیا معرکہ ہے؟ یہاں اندر اللہ ہوگا یا شیطان ہوگا. یہ 24/7 جنگ ہے جو اندر چلتی رہتی ہے. اب اگر آپ نے کہا بھائی دین پر عمل کرنے کے چیلنجز کہاں پر ہیں؟ پہلا چیلنج تمہارے اندر ہے، اس کو جا کے دیکھو. تو اس کے اوپر انشاءاللہ کل اور بات کریں گے کہ بھائی یہ چیلنج کیا ہے، پھر اگلا چیلنج، اور اس کے بعد تیسرا چیلنج. اگر اس پورے سسٹم کو ہم نے سمجھ لیا، میرا خیال ہے ہمارا کام تھوڑا سا آسان ہو جائے گا، ہمارا کام آسان ہو جائے گا. اب وہ آپ کہیں گے بھائی وہ موبائل کا کیا ہوا، پھر ہالی ووڈ بالی ووڈ کیا ہوا، وہ بعد میں آئے گا. پہلے سسٹم سمجھ لو، پھر اس کے بعد آئے گا کہ اس کا رول اس بیچ میں ہے کیا، کون سی چیز کہاں فٹ ہو رہی ہے. اللہ کے دین میں بھی ہر چیز اپنی جگہ فٹ ہے، شیطان کے نظام میں بھی ہر چیز اپنی جگہ فٹ ہے. بعض انسان کا چیلنج بالی ووڈ ہالی ووڈ نہیں ہے، بعض انسانوں کا چیلنج قرآن پڑھتے ہوئے ہے. یہ کیسے؟ کیوں؟ وہ قرآن پڑھ کے شہرت کما رہا ہے. اس کا چیلنج ہالی ووڈ بالی ووڈ نہیں ہے، اس کا چیلنج یہ ہے کہ جب یہ قرآن پڑھے گا تو خدا کے لیے پڑھے گا یا اللہ یا شیطان کے لیے پڑھے گا. ہر ایک کا چیلنج کہیں اور ہے. پہلے سسٹم سمجھ لو، اس میں اپنا چیلنج بھی نظر آ جائے گا. ایک آدمی کا چیلنج یہ ہوتا ہے 100 روپے ڈونیشن کرے گا یا نہیں کرے گا. ایک آدمی 1 کروڑ بھی ڈونیشن کرے نا، یہ چیلنج نہیں ہوتا ہے. چیلنج کیا ہوتا ہے اس کے لیے؟ اس کے لیے چیلنج ہوتا ہے اس نے کسی کو بتایا یا نہیں بتایا، چاہے 1 روپے دے. ہر بندے کا چیلنج کہیں اور ہوتا ہے. یہ آپ کو جب پورا سسٹم نظر آتا ہے نا، پھر سمجھ میں آتا ہے بھائی میرا چیلنج کہاں پر ہے. اس کو پھر پکڑو گے، پھر تمہیں کامیابی انشاءاللہ پہلے بھی مل رہی ہے اور انشاءاللہ نصیب ہوگی. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد محمد. تو آج یہ جو خدا نے ہمیں عزاداری کی نعمت دی ہے، اس کا ایک بہت بڑا اثر کیا ہے؟ جا کے دیکھو لوگوں نے چیلنج کے موقع پر کیا کیا ہے. کوئی شخص آخر تک صحیح آیا، بعد میں بھاگ گیا. کوئی شخص شروع سے غلط تھا، بعد میں صحیح ہو گیا. کل ہم نے عرض کیا حضرت حور صبح عاشور تک موسٹ پروبیبلی غلط کیمپ میں تھے، بعد میں اٹھ کے یہاں آ گئے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ ابھی میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ کو اور عرض کروں کہ جب امام تشریف لائیں گے تب بھی ایک دن ایسا آئے گا، امام کے ساتھ والے سفیانی کے ساتھ چلے جائیں گے، سفیانی کے ساتھ والے امام کے پاس آ جائیں گے. اس کا مطلب یہ آخری دن تک اپنی موت کے یقین نہیں کرنا کہ میرا معاملہ صحیح ہو گیا. اس کو کنٹرول میں رکھنا ہے. آخری لمحے تک، آخری سانس تک معاملہ کبھی بھی خراب ہو سکتا ہے. توفیق چاہیے ہمیں. دیکھو ان سب میں جو لوگ کامیاب ہوئے نا، ان سب میں ایک کامن کوالٹی ہے، یہ لوگ ہمبل ہیں، یہ لوگ ایروگنٹ نہیں ہیں. دوسری کوالٹی یہ ہے کہ یہ قربانی دینے سے نہیں ڈرتے. جس کسی نے بھی سید الشہداء کا ساتھ دیا ہے، نمبر 1 ہمبل تھے، سب خدا کے سامنے سر جھکائے ہوئے، کوئی اکڑنے والا نہیں تھا. دوسری بات یہ تھی کہ سب کے سب قربانی دینے کے لیے تیار تھے، جان دینے کے لیے تیار تھے. سید الشہداء نے عاشور کے دن جب پہلا حملہ کیا، بہت تفصیلات ہیں، کبھی موقع ملا تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. پہلا حملہ کیا تو 40 کے قریب امام کے صحابی شہید ہو گئے. تھوڑا سا لشکر تھا، 40 لوگ شہید ہو گئے. جتنے لوگ تھے انہوں نے پہلا حملہ کیا، 40 کے قریب شہید. وہ دوبارہ پیچھے آئے اور فارمیشن کرنے کی کوشش کی. فارمیشن کیا تھی اس زمانے میں؟ اس زمانے میں آرمی کی فارمیشن میں 3 اس کے پیسز ہوتے تھے. ایک قلب ہوتا تھا سینٹر، ایک میسرہ، اور ایک میسرہ الٹے ہاتھ، میمنہ سیدھے ہاتھ.
تو یہ فارمیشن اس طرح سے چلتی تھی. تو صبح کو جو لشکر بنا تو ویسے ہی چھوٹا سا تھا، لیکن امام نے فارمیشن پوری کی. میمنہ، میسرہ، قلب تینوں کو تشکیل دیا، تینوں کا کمانڈر علیحدہ بنایا، جبکہ شاید دیکھنے میں ضرورت نہیں لگ رہی تھی. امام نے کیا یہ کام. جب پہلا اٹیک ہوا واپس آئے تو 40 سے زیادہ شہید ہو گئے. اب جو واپس کھڑے ہوئے دوبارہ فارمیشن کرنے لگے تو دیکھا نہیں اب بندے نہیں ہیں اتنے. اور ایک بات سمجھ میں آئی وہ یہ کہ اگر انہوں نے دوسرا اٹیک کر دیا تو نہیں معلوم کون بچے گا، نہیں پتہ کون بچے گا. اگر یہ ہو جاتا تو شاید جنگ ظہر سے پہلے ختم ہو جاتی. امام نے کہا نہیں، ایسا نہیں، ہم جنگ کو ایک ایک کر کے کریں گے. میں اپنے بچپن سے سوچتا تھا کہ ایک مجاہد لڑنے جاتا تھا، جب وہ گرتا تھا تو امام کو آواز دیتا تھا اور امام آتے تھے اس کی لاش اٹھانے کے لیے. تو پہلے کیوں نہیں آتے تھے؟ پہلے اس لیے نہیں آتے تھے کہ امام نے فارمیشن والی جنگ کو روکا ہوا تھا. امام نے کہا تھا ہم ایک ایک کر کے بھیجیں گے. کیوں کہا تھا ایسے؟ اس لیے کہا تھا کہ جب اگر فارمیشن میں جاتے تو کون حضرت علی اکبر کو مار دیتا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. امام نے کہا نہیں، فارمیشن روکو، ایک ایک کر کے بھیجو. اب یہ بہت مشکل کام تھا. دیکھو اب معاملہ بہت خطرناک تھا. پہلے تو آپ 70-80 میں کھڑے ہو، 100 میں کھڑے ہو، آپ نے یوں مل کے حملہ کر دیا، سب مل کے حملہ کرنے گئے، شہید ہو گئے. اب کیا تھا؟ سامنے کتنے ہزار کا لشکر اور ایک آدمی جائے گا لڑنے کے لیے. اب جو تھی نا جنگ وہ سچے بہادروں کی جنگ تھی. اب کسی عام آدمی کی جنگ نہیں تھی، اب صحیح جنگ تھی. اور اس میں ہمیں فائدہ کیا ہوا؟ ہمیں ایک ایک سپاہی کا پتہ چل گیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا. کسی کے پاس عذر نہیں ہے لشکر یزید میں کہ کوئی یہ کہے میں نے علی اکبر کو غلطی سے مار دیا. نہیں، جو بھی جنگ لڑنے جاتا تھا وہ پہلے اعلان کرتا تھا میں فلاں ابن فلاں ہوں اور میں حسین کی خاطر میدان میں آیا ہوں. ہر آدمی اپنا اناؤنسمنٹ کرتا تھا، اس کو رجس کہتے تھے. وہ عربی میں شعر پڑھ کے اناؤنسمنٹ کرتا تھا. تو یہ جنگ بڑی خطرناک جنگ تھی. سید الشہداء کے سامنے جو بھی قربان ہو رہا تھا بڑے طاقتور انسان تھے، بہت مخلص تھے. میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کبھی نہ کبھی عاشرہ مجلس کے اندر کہیں نہ کہیں ایک مجاہد کا تذکرہ کروں. باقی سب امام حسین کے سامنے قربان ہو رہے تھے، گرتے تھے، امام حسین آتے تھے. ایک مجاہد ایسا تھا جو جب گرا ہے اکیلا لڑا ہے، اکیلا گرا ہے، کوئی نہیں آیا، کوئی نہیں آیا. باقی سب نے عاشور میں لکھا ہے، بیان کیا ہے کہ جب ہمارا دل بہت گھبرانے لگتا تھا تو ہم حسین کے چہرے کو دیکھتے تھے. جب امام کے چہرے کو دیکھتے تھے تو ہمیں یوں لگتا تھا جیسے دوسری زندگی مل گئی. ایک مجاہد ایسا تھا جو سید الشہداء سے بہت دور تھا، پہلا مجاہد واقعی کربلا کا. آج جو ہم لوگ بار بار کہتے ہیں نا غریب الوطن، غریب الوطن. غریب الوطن کون ہے؟ جو وطن سے دور ہے، کوئی اس کا ساتھی نہیں، کوئی اس کا چاہنے والا نہیں. سید الشہداء نے سب سے زیادہ غربت خود اٹھائی ہے. کیوں؟ جب امام حسین لڑنے گئے تو کوئی نہیں بچا تھا. سب سے زیادہ غربت امام حسین نے اٹھائی، کوئی نہیں بچا تھا، امام حسین اکیلے رہ گئے. لیکن عزیزو امام حسین کا ایک عاشق ایسا تھا جو امام کی شہادت سے پہلے امام کے راستے پر چلتے ہوئے مرحلہ مرحلہ وہ اٹھا رہا تھا جو امام حسین نے اٹھانا تھا. ایک ایک مرحلہ. اور میں جس شہید کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ حضرت مسلم بن عقیل کی شخصیت. اتنا عجیب ہے، اگر حضرت مسلم بن عقیل کے مصائب کے اوپر توجہ دیں
یوں لگتا ہے جیسے سید الشہداء کا نقش قدم ہے اور مسلم اس قدم کے اوپر قدم رکھتے ہوئے چل رہے ہیں۔ کوفہ میں ایک موقع آیا جب مسلم بن عقیل تنہا رہ گئے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے، نہ کہ مسلم بن عقیل نہیں جانتے تھے کس کا گھر کہاں پر ہے، مسلم بن عقیل جانتے تھے، لیکن اتنے غیرت مند تھے کہ اگر کوئی مجھے نہیں بلانا چاہتا تو میں اس کے گھر نہیں جاؤں گا۔ جان سکتے تھے مسلم بن عقیل کے کس کا گھر کہاں پر ہے، وہ جا سکتے تھے، لیکن نہیں گئے، چونکہ غیرت ہاشمی گوارا نہیں کرتی تھی کہ میں کسی کے گھر جا کر پہنچ جاؤں۔ وہ غربت کے عالم میں ایک گلی سے دوسری گلی جاتے رہے، ایک جگہ کے اوپر بیٹھ گئے، تھوڑی دیر میں ایک عورت نے دروازہ کھولا اور اس نے کہا کہ آج کی رات بہت سخت رات ہے، عبید اللہ ابن زیاد کے جاسوس جگہ جگہ گھوم رہے ہیں، تم اجنبی ہو، کیا تم کہیں اور نہیں چلے جاؤ؟ مسلم بن عقیل نے اس سے کہا کہ میں جانا چاہتا ہوں، لیکن اس کوفے نے مجھے دعوت دی ہے اور پھر میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ عزیزو، میں شاید یہ جملہ نہیں کہہ پاؤں گا، سمجھا سکوں گا، شاید مجھے بھی اچھا سمجھ میں نہ آتا ہو، لیکن انسان کی غربت اور بے بسی اس وقت ہوگی جب گھروں کے اندر بیٹھی ہوئی عورتوں کو بھی پتا ہو کہ آج غریب کون ہے۔ جب مسلم نے یہ کہا کہ مجھے کوفہ نے بلایا اور ساتھ نہیں دیا، میں غریب الوطن ہوں، تو اس مومنہ نے کہا کہیں تم مسلم بن عقیل تو نہیں ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر جگہ مشہور تھا کہ آج مسلم بن عقیل غریب الوطن ہے۔ مسلم بن عقیل نے قبول کیا وہ مومنہ، اور یہاں پر اہل بیت کی چاہنے والی خواتین کا کردار ہمیشہ سے بہت مثبت، بہت اچھا، اور مجھے یقین ہے کہ ایسی اہل بیت کی چاہنے والی خواتین اس دور کے اندر بھی ہوں گی، اور ان کے ذریعے سے امام کی نصرت کرنے والے بچے تربیت پائیں گے۔ حضرت مسلم بن عقیل طوعہ کے گھر میں چلے گئے۔ میں زیادہ طولانی نہیں کروں گا، مسائل کو جلدی سے عرض کرتا ہوں۔ امام مسلم بن عقیل نے رات وہاں پہ گزاری، کچھ عبادتیں کی، اللہ سے راز و نیاز کیے۔ کچھ دیر کے بعد طوعہ سے کہا کہ میرا سامان، جو جنگی لباس، شمشیر وغیرہ ہے، وہ لے آؤ، اب مجھے گھر سے باہر نکلنا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کیوں گھر سے باہر نکلنا چاہتے ہیں؟ کہا کہ عبید اللہ کا لشکر گھر کے نزدیک آ رہا ہے۔ چونکہ مسلم بن عقیل فوج کے ماہر تھے تو انہوں نے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سے سمجھ لیا تھا کہ لشکر نزدیک آ رہا ہے، تو کہا کہ اس کا لشکر نزدیک آ رہا ہے، مجھے فوراً گھر سے باہر نکلنا ہے۔ اس مومنہ نے کہا کہ میں آپ کو سامان دوں، لیکن کیا بہتر نہیں ہے کہ آپ میرے گھر کا دروازہ بند کر لیں، میرے گھر کو اپنا قلعہ بنائیں، آپ کی جان زیادہ محفوظ ہوگی۔ عزیزو سننا ذرا، مسلم بن عقیل نے کہا کہ میں گوارا نہیں کروں گا کہ جب میں مر جاؤں تو کوئی تیرے گھر کے اندر داخل ہو جائے۔ اب میں صرف ایک بات کہوں گا عزیزو، وہ یہ کہ شاید امام حسین نے مسلم بن عقیل کو اسی لیے آگے بھیج دیا کہ کہیں مسلم بن عقیل کو شام غریبہ نہ دیکھنی پڑ جائے۔ مسلم بن عقیل باہر آئے، دشمنوں کا مقابلہ کیا، شیر خدا کی نسل ہے، دشمنوں کو تیر مار کیا۔ ایک موقع کے اوپر انہوں نے دھوکے سے مسلم بن عقیل کو ایک گڈھے کے اندر گرا لیا اور مسلم بن عقیل کے اوپر پتھروں کی بارش کی، یہاں تک کہ مسلم بن عقیل کو اسیر کر لیا۔ جب اسیر کر لیا، مسلم بن عقیل نے ایک موقع کے اوپر پیاس احساس کی، اس کے بارے میں بھی مختلف اقوال ہیں ہمارے پاس، کیوں پانی مانگا، لیکن ایک موقع کے اوپر پانی مانگا۔ جب پانی لایا گیا تو مسلم بن عقیل نے پانی نزدیک کیا چہرے سے، ہونٹ کٹے ہوئے تھے، اس میں سے خون کے قطرے پیالے کے اندر گر گئے۔ دوسرا پیالہ لایا گیا، پھر خون کے قطرے گرے۔ جب تیسرا پیالہ لایا اور پھر خون کے قطرے گرے تو مسلم بن عقیل نے پانی ہٹا دیا اور کہا کہ اب میں سمجھ گیا کہ میرے شہید ہونے کا وقت آ گیا۔ میں نے سنا تھا کہ حسین پیاسے شہید ہوں گے، خدا چاہتا ہے کہ میں بھی پیاسا شہید ہو جاؤں۔ یہ پہلا مرحلہ تھا۔
اہل بیت اطہار علیہ السلام کے عشق کا پہلا مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ شروع ہوا جب دارالامارہ میں پہنچے، کہا امیر کو سلام کرو۔ مسلم بن عقیل نے کہا حسین کے سوا میرا کوئی امیر نہیں ہے، میں صرف حسین کو اپنا امیر مانتا ہوں۔ مسلم بن عقیل کو دارالامارہ کی چھت پہ سے زمین پر گرایا گیا۔ نہیں معلوم جسم کی کتنی ہڈیاں ٹوٹی ہوں گی اور جسم کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ کچھ دیر کے اندر ایک لائن آیا اور اس نے مسلم بن عقیل کی گردن کو علیحدہ کیا۔ اس کے بعد مسلم بن عقیل کی لاش کو گلیوں کے اندر گھسیٹا گیا۔ عزیزو، آپ نے سنا ہے کہ عصر عاشور سید الشہداء کا لاشا پامال ہوا، وہ ایک لاشا وہاں پامال ہوا اور ایک لاشا یہاں مسلم بن عقیل کا پامال۔ یہ دو مرحلے ہو گئے عزیزو، بس غربت بھی جھیل لی، پیاس بھی جھیل لی، لاشا بھی پامال ہوا، لیکن ابھی بھی حسین کا درد، حسین کا غم زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سید الشہداء کے پاس خبر آئی کہ مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے۔ سید الشہداء نے مسلم بن عقیل کی بیٹی کو اپنے پاس بلایا، اس کو زانوں پہ بٹھایا، ایک روایت کے مطابق کانوں میں گوشوارے لٹکائے۔ اس بچی کو احساس ہو گیا، اس نے کہا آپ ایسے مجھے پیار کر رہے ہیں جیسے یتیموں کو پیار کرتے ہیں۔ عزیزو، مسلم بن عقیل پیاسے شہید ہوئے، غریب الوطن شہید ہوئے، لاشا بھی پامال ہوا، لیکن یتیمہ کے ساتھ اچھا سلوک ہوا تھا۔ ایک حسین کی یتیمہ ہے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار پرچم سید الشہداء کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، اس عزاداری کو اپنی درگاہ میں قبول فرما۔ اس عزاداری کے صدقے میں قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو دین، قرآن و اہل بیت کے چاہنے والوں وفاداروں میں قرار فرما۔ اہل بیت کے وارث کی خدمت کی سعادت نصیب فرما، اس راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ماتم حسین۔